ہم اس پروگرام کے مقطع کی جانب چلتے ہیں، اپنے صدر محفل کی جانب چلتے ہیں۔ مجھے اپنے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ نسلیں بھلا سکی نہ جسے وہ دیا سبق، کیا کہنا، نسلیں بھلا سکی نہ جسے وہ دیا سبق، ٹکرایا جب بھی کوئی ہماری انا کے ساتھ، کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ، جب بھی کوئی ہماری بہت خوب، نسلیں بھلا سکی نہ جسے وہ دیا سبق، ٹکرایا جب بھی کوئی ہماری انا کے ساتھ، کیا کیا کہنا، ٹکرایا جب بھی کوئی ہماری انا کے کیا ساتھ، اور کہنا، کیا چومے کہنا، ہیں کامیابی نے میرے قدم بلال، چومے ہیں کامیابی نے میرے قدم بلال، جب بھی سفر پہ نکلا ہوں ماں کی دعا کے ساتھ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں ماں کے دوبارے سے، واہ، آئیے جناب تقریر پور صاحب مائک پر اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ وسیع صاحب، اور آپ سب تشریف رکھتے ہیں، سب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اچھی نشست رہی اپنے بلال صاحب کی نظامت، اور ماشاء اللہ دیوی بہن کی کوششیں، اور ساغر صاحب کا تعاون کہ وہ زوم کا لنک پیش کرتے ہیں۔ ساغر صاحب زوم کا لنک ان کا دیا ہوا ہے، اور زیوی بہن کی جدوجہد اور اپنی یہ نظامت، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو آج یہ چونکہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی یاد میں مشاعرہ ہو رہا تھا، تو شروع میں کچھ اشعار میں نے پیش کیے تھے ترجمے ان کے، ظاہر اردو میں ہی تھا، اشعار تو ہندی میں ہیں، تو ان کے تراجم جو ہیں، تو دیکھیے ان کے ہم کچھ ان کا تقدیسی کلام ہے، حمدیہ فرماتے ہیں بھٹائی صاحب: تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم، تیری ہی ذات اول و آخر، تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ اور ایک اور شعر ہے: کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، والی شجاعت واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ اور ایک ان کا نعتیہ شعر ان کا مفہوم ہے اس کا بھی: کاملی ماں کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا زبان سے مانا، کاملی ماں کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا زبان سے مانا، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد کا مرتبہ جانا، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد کا مرتبہ جانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2-3 اشعار ان کے پیش کیے، اور ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ تو یہ دسمبر کا مہینہ، یہ غالب کا مہینہ بھی ہے، تو 27 دسمبر ان کا یوم پیدائش ہے، اور میرے ایک چھوٹے بھائی کی بھی سالگرہ 27 دسمبر کو ہی ہوتی ہے، اور اس سے مجھے یاد ہے غالب کی بھی پیدائش 27 دسمبر کو بھی تھی، تو یہ مہینہ جو ہے نا غالب کا مہینہ ہے۔ غالب کا انتقال غالباً فروری میں 15 فروری میں ہوا، 15 فروری، لیکن پیدائش ان کی بھی ہے 27 دسمبر کو غالب، یہ مہینہ غالب کا ہے، ان کی بھی یاد۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں، یہ بھی غالب کی زمین میں ہے، مشہور زمین ان کے۔ تو مطلب ہے، سماعت فرمائیے: الجھی ہوئی بشر کی نظر ہے سراب میں، الجھی ہوئی بشر کی نظر ہے سراب میں، بیدار خود کو سمجھا ہے غافل ہے خواب میں، الجھی ہوئی بشر کی نظر ہے سراب میں، بیدار خود کو سمجھا ہے غافل ہے خواب میں۔ اور حسن مطلع ہے: آتا ہے روئے یار نظر یوں حجاب میں، آتا ہے روئے یار نظر یوں حجاب میں، خورشید کی تجلی ہو جیسے سحاب میں، خورشید کی تجلی ہو جیسے سحاب میں۔ آداب۔ اور سجدہ ملائکہ نے کیا اس کو بالیقین، سجدہ ملائکہ نے کیا اس کو بالیقین، انسان کی داستان ہے ام الکتاب میں،
انسان کی داستان ہے ام الکتاب میں. آداب آداب. اور منقبت کا شعر ہے: قوت ہے وہ جو انتر و مرحب کو کاٹ دے، قوت ہے وہ جو انتر و مرحب کو کاٹ دے، نانے شعیر ہے شکم بوت اور آب میں، نانے شعیر ہے شکم بوت اور آب میں. وہ اقبال کا مصرع ہے نا کہ جہاں منال شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. تو قوت ہے وہ جو انتر و مرحب کو کاٹ دے، نانے شعیر ہے شکم بوت اور آب میں. غزل کا شعر: شیریں لبوں کے لمس سے عقدہ یہ حل ہوا، شیریں لبوں کے لمس سے عقدہ یہ حل ہوا، نرمی کہاں سے آئی ہے برگ گلاب میں. شیریں لبوں کے لمس سے عقدہ یہ حل ہوا، نرمی کہاں سے آئی ہے برگ گلاب میں. اور تفریق ہم میں اسود و احمر کی اب ہوئی، تفریق ہم میں اسود و احمر کی اب ہوئی، تفریق ہم میں اسود و احمر کی پھر ہوئی، پہلے بھی ہو چکی تھی. شرمندہ ہیں حضور رسالت محاب میں. صلی اللہ. آپ نے فرمایا تھا قرآن پاک میں بھی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقے نہیں بناؤ، پھوٹ نہیں ڈالو تو ہوا پڑ جائے گی تمہاری. قرآن میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن بعد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ ہو گیا. تفریق ہم میں اسود و احمر کی پھر ہوئی، شرمندہ ہیں حضور رسالت محاب میں. صلی اللہ علیہ وسلم. غزل کا شعر: تشبیہ روئے یار سے میں دوں تو کس طرح، تشبیہ روئے یار سے میں دوں تو کس طرح، کتنے آیا ہے داغ رخ ماہتاب میں، کتنے آیا ہے داغ رخ ماہتاب میں. اور محرم ہے دل کے راز کا ہر گوہر بصر، محرم ہے دل کے راز کا ہر گوہر بصر، قلزم کی داستان نہا ہے حباب میں، قلزم کی داستان نہا ہے حباب میں. اور یہ تلمی کا شعر ہے: چبھتی ہے دل میں آج بھی پیاسوں کی تشنگی، چبھتی ہے دل میں آج بھی پیاسوں کی تشنگی، پنہاں ہے کربلا کی کسک جام آب میں، چبھتی ہے دل میں آج بھی پیاسوں کی تشنگی، پنہاں ہے کربلا کی کسک جام آب میں. اور دل کے لہو سے کی ہے رقم داستان غم، دل کے لہو سے کی ہے رقم داستان غم، ڈوبا ہوا قلم ہے میرا خون ناب میں، ڈوبا ہوا قلم ہے میرا خون ناب میں. اور نقطہ ہے: قدرت کا ہے نظام کے شبنم فنا ہوئی، قدرت کا ہے نظام کے شبنم فنا ہوئی، جلوہ ہے ایسا پھول رخ آفتاب میں، قدرت کا ہے نظام کے شبنم فنا ہوئی، جلوہ ہے ایسا پھول رخ آفتاب میں. اور الجھی ہوئی بشر کی نظر ہے سراب میں، بیدار خود کو سمجھا ہے غافل ہے خواب میں. اور تفریق ہم میں اسود و احمر کی پھر ہوئی، شرمندہ ہے حضور رسالت محاب میں، شرمندہ ہے حضور رسالت محاب میں. اور صلی اللہ علیہ وسلم. وہی غالب کی غزل ہے کہ وہ ہے نا کہ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں. لیکن یہاں غالب سے یہاں ایک ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے کہہ دیا شیطان کو فرشتہ کہہ دیا، گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں. تو شیطان فرشتہ نہیں تھا، فرشتے تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. شیطان جن تھا. سورہ کہف میں دیکھیے آیت نمبر 50: کانا من الجن فسقہ، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے فسق کیا، گناہ کیا، نافرمانی کی اور کافروں میں شامل ہو گیا. تو قرآن واضح کر رہا ہے کہ فرشتہ نہیں تھا وہ، لیکن وہ غالب کی نظر شاید نہیں گزری ہوگی تو انہوں نے کہہ دیا کہ کلا ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں. تو ظاہر فرشتہ تو تھا ہی نہیں، فرشتہ تو نافرمانی کہہ نہیں سکتا. وہ جن تھا، ہاں وہ جن تھا. کانا من الجن
اس میں ہے سورہ کہف میں بتایا کہ جنوں میں سے آپ نے نافرمانی کی، تو بس یہ تھا کہ سب میں فرشتوں کا شامل ہو گیا سردار تھا، بن گیا تھا، اپنی فرشتوں کا عبادتوں کی وجہ سے سب میں شامل ہو گیا تھا وہ۔ ہاں وہ اس لیے ہو گیا تھا کہ اس نے فرشتوں کی بہت مدد کی تھی، فرشتوں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ بہت پارسا پرہیزگار ہے اور بہت کچھ جانتا ہے، بڑا عالم ہے، اسے ہمارا معلم بنا دیا جائے، سردار بنا دیا جائے۔ تو اس کو سردار بنا دیا گیا، معلم الملکوت کہلاتا تھا وہ، یعنی فرشتوں کا استاد، فرشتوں کا استاد بھی تھا، سردار بھی تھا۔ تو ظاہر ہے، لیکن وہی تکبر میں مارا گیا۔ تکبر میں اس لیے مارا گیا کہ اس کی وجہ ہے، ایک شاعر صاحب کا شعر ہے، بعض کہتے ہیں جوش کا ہے لیکن کنفرم نہیں ہے، کسی کا شعر ہے اسی کے بارے میں کہ شیطان نے گمراہ کیا ہے سب کو، شیطان کو گمراہ کیا ہے کس نے؟ ہاں آپ نے بتایا تھا، بالکل بتایا تھا نا، یہ بڑا خطرناک شعر ہے کہ اس سے عام لوگ تو بھڑک سکتے ہیں کہ بھائی شیطان تو سب کو گمراہ کرتا ہے، تو جب شیطان تھا ہی نہیں تو اسے کس نے گمراہ کیا؟ تو بتائیے خیال کدھر آپ نے جائے گا؟ بتایا تھا نفس امارہ نے، ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے، لیکن بھائی لوگوں کا خیال تو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف نا، کہ بھائی کوئی تھا ہی نہیں، شیطان تھا ہی نہیں بہکانے والا، تو اس کو کس نے بہکایا؟ تو لوگوں کا خیال فوراً ادھر جائے گا۔ وہ شاعر صاحب تک شوشہ چھوڑ کے چلے گئے، اب غالباً جوش تھے یہ کون سے کہ شیطان نے گمراہ کیا ہے سب کو، شیطان کو گمراہ کیا ہے کس نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان چونکہ جن تھا، قرآن بھی کنفرم کرا ہے، جن تھا، اس کے پاس نفس امارہ تھا، نفس امارہ ہے شیطان کے پاس اور انسان کے پاس بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفس امارہ دو ہی کو دیا گیا، انسان کو اور جن کو، اس لیے کہ دونوں کا اختیار بھی دیا گیا ہے اور دونوں کا حساب بھی ہوگا آخرت میں۔ باقی فرشتوں کا تو حساب ہوگا ہی نہیں، اس لیے ان کے پاس نفس امارہ ہے ہی نہیں ہے، وہ تو فرما برداری کرنے پر مجبور ہیں، اور باقی جتنے جانور جتنی بھی مخلوقات ہیں کسی کا حساب نہیں ہوگا، حساب جو قیامت میں ہوگا جنوں کا اور انسانوں کا ہوگا۔ ہاں خوب مارا جو نفس امارہ ہاں، کو تو مارا۔ نفس امارہ کو مارا تو نفس امارہ انسان کے پاس بھی ہے اور نفس امارہ جنوں کے پاس بھی ہے، چونکہ وہ جن تھا تو اس لیے اس کا جواب میں نے اس شعر کا یہ دیا کہ نفس امارہ نے تھا شیطان کو بہکا دیا، نفس امارہ نے تھا شیطان کو بہکا دیا، تیرے دو دشمن یہاں ہیں ان سے غافل مت رہیا۔ انسان کے پاس تو دو دشمن ہیں، اس کا اپنا نفس امارہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے، دو دشمن ہیں، انسان کے دو دشمن، دو دشمن ہیں۔ شیطان کا تو ایک ہی دشمن تھا، اس کا نفس امارہ، تو وہ تو اسی تکبر میں آ کے مارا گیا۔ تکبر عزازیل را خار کر، بزندہ لعنت گرفتار کر، تو وہ اکڑ گیا، اکڑ کر کے وہ ہوا۔ تو انسان کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ انسان کے پاس نفس امارہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے، اور اسی طرح جو نیک جن ہیں، نیک جن جو ہیں اللہ کے فرماتا ہے ان کو بھی ڈرنا چاہیے، ان کے پاس بھی اب دو ہو گئے نا، ایک تو شیطان تو ان کو بھی بہکائے گا، شیطان تو ان کو بھی بہکاتا ہے نا، جو نیک ہے ان کو بہکائے گا، تو جنوں کو بھی ڈرنا چاہیے اب جو نیک جن ہیں، اور انسان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ہمارے پاس نفس ہمارا بھی ہے اور شیطان بھی ہے، دو دشمن ہیں، اور شیطان کے پاس تو ایک ہی دشمن تھا نفس ہمارا، اس نے اس کو بہکا دیا۔ ایمان لائے ان کو بھی ڈرنا چاہیے، صحیح ہے۔ ہاں بالکل ڈرنا چاہیے، میں اس کا صدر حافظ۔ محفل سے چاہوں گا کہ دعا کر کے اس پروگرام کو آپ تک پہنچائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک ابدا ابدا یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آمین ثم عطا آمین. فرمائے، شاد رکھے، آباد رکھے. آمین آمین ثم آمین. اللہ حافظ. فی امان اللہ. ملاقات ہوگی پھر.